17 سورۃ النور آیت نمبر 13۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ لولا جاءوا علیہ بأربعة شہداء، پھر وہ اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ اذ لم یاتوا بالشہداء، اور جب وہ گواہ نہیں لا سکے، فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، تو پھر وہ اللہ کے ہاں جھوٹے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا و آخرت میں تمہارے اوپر نہ ہوتی، لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ، تو ضرور تمہیں پہنچتا اس وجہ سے جو تم نے پھیلایا اس افواہ کو، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ وہ اس بات پر 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ اور اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکے تو وہ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت دنیا و آخرت میں تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تمہیں اس بہتان کا چرچا کرنے کی وجہ سے عذاب عظیم سے دوچار ہونا پڑتا۔ اب اللہ نے واقعہ افک کی آئینی قانونی حیثیت بیان فرمائی۔ انہوں نے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام اور بہتان تراشی کی تھی۔ اللہ ان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ تم نے کہا کہ ماں عائشہ نعوذ باللہ صفوان بن معطل کے ساتھ تنہا دیکھی ہیں، تو بتاؤ تمہارے پاس اس کا کیا پروف ہے؟ ایک ہوتے ہیں گواہ اور دوسرے ہوتے ہیں قرائن۔ قرائن، قرینہ کسے کہتے ہیں؟ اشارے۔ اشارے ملتے ہیں کہ یہ کام، مطلب یہ چور، جیسے کہتے ہیں چور کی پگڑی پکڑی گئی، چور کا جوتا پکڑا گیا، چور کے پاؤں وہ دیکھے گئے، کوئی اشارہ کنایا ملتا ہے۔ قرائن اس واقعہ پر اگر ملتے ہیں وہ لاؤ، یا دوسری بات یہ ہے کہ گواہوں کا قانون ہے وہ لے کر آؤ۔ جہاں تک قرائن کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرینہ یہ بتاتا ہے کہ ایسے واقعات اندھیرے میں چھپ کر اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں، حالانکہ وہ دن اور دوپہر کے قریب مدینہ منورہ میں سریعام داخل ہوئے۔ دوسری بات، جب داخل ہوئے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ پر سوار تھی، صفوان بن معطل نے اونٹ کی مہار پکڑی ہوئی تھی۔ کوئی یہ نہیں کہ کٹھے چل کر آ رہے تھے، کوئی اور اشارہ ملتا ہو۔ تیسری بات،
جناب صفوان کہتے ہیں کہ ادھر سے لے کر مدینہ تک پہنچنے تک کوئی زبان سے میری سے ایسا لفظ نہیں نکلا جو میں نے کوئی بات کی ماں سوائے ایک کلمے کے، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس۔ اور یہ نہیں ادھر تک بھی نہیں پوچھا کہ اماں جی آپ ادھر اکیلی کیوں رہ گئی، آخر کیا وجہ ہے، پوچھ ہی لیتا نا بندہ پریشانی میں۔ کوئی کلام، کوئی بات، کچھ بھی نہیں پوچھا، بات تک نہیں ہوئی۔ تو اور اگر کوئی اشارہ کنایا ہے تو وہ لے آؤ، ورنہ اصول یہ ہے جو بندہ کسی پر بہتان لگائے، دستور کیا کہتا ہے کہ 4 گواہ لے آؤ۔ اللہ نے اس لیے پہلے قانون بیان کیا۔ اب اس قانون کی زد میں اگر تم 4 گواہ نہیں لا سکتے تو سزا جو ہے وہ اس کے بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سزا کیا ہے؟ اور گواہی ختم اور کے لیے سنسار کیا جائے گا اور جلا ہوتا نہیں وہ تو ہے زانی کی سزا، زنا کر کے۔ یہ بہتان لگانے والے کو 3 سزائیں ملیں گی، 80 کوڑے، ان کی گواہی ہمیشہ کے لیے غیر مقبول، تیسرا اللہ کے ہاں وہ بہت بڑے مجرم اور نافرمان ٹھہرے، اولئک هم الفاسقون۔ تو اب تینوں سزائیں بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور اللہ نے کہہ دیا فَأُولَٰئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے ہیں میرے نزدیک، اللہ کے نزدیک یہ جھوٹے ہیں جب ان کے پاس کوئی ثبوت اور پروف نہیں۔ تو بات اس سے یہ بھی نکلی جو بندہ کوئی بھی بات کر دے کہ یہ جی فلانا مسئلہ ایسے ہے، فلانی بات ایسے ہے، فلانا کوئی معاملہ ایسے ہے، تو اس پر دلیل بھی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کہا، ہمارے بڑوں نے کہا، ہمارے چھوٹوں نے کہا، ہمارے ان پڑھوں نے کہا، ہمارے پڑھے لکھوں نے کہا، کوئی ایسی بات نہیں۔ دلیل ہے تو بالکل ٹھیک، نہیں تو بندہ جھوٹا ہے۔ دوسری بات، اللہ فرماتے ہیں جب یہ جھوٹے ثابت ہو گئے، اب یہ 3 سزائیں ہیں قانون کے مطابق۔ وہ ایک عام عورت یا مرد پر بہتان لگانے والے کے لیے 3 سزائیں ہیں عام۔ میں ہوں یا آپ، صحابی ہو یا کوئی اور بندہ، یہ نہ صحابیہ ہے نہ کوئی عام عورت ہے، یہ ساری کائنات کے مسلمانوں کی ماں ہے، اور ساری نبی پاک کی بیویاں، حرم پاک، ازواج مطہرات، امہات المومنین، سب سے زیادہ لگن، تعلق، جھکاؤ، رجحان نبی پاک کا جن کے ساتھ تھا، یہ وہ ماں ہے، اور یہ وہ ماں ہے جن کا نکاح آسمانوں والے خدا نے خود نبی پاک سے کیا۔ اب ان کے اوپر بہتان لگانے والوں کا جرم تو اور سنگین ہو گیا۔ وہ اللہ نے ذکر کر دیا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ سزائیں تو اپنی جگہ پر لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تمہارے اوپر بہت بڑا عذاب آنے والا تھا، مگر اللہ کا فضل آگے آ گیا جس کی وجہ سے تم بچ گئے۔ اب یہ تو آیت کا ایک خلاصہ جو مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ واقعہ چل رہا ہے، وہ بھی تھوڑا سا پڑھ لیں۔ نبی پاک خطبہ کے لیے کھڑے ہو گئے، ممبر پر خطبہ دیا، صحابہ اکرام کو پوچھا کون ہے جو میری اس موقع پر حمایت کرے، تو اوس قبیلہ، انصار کے 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔
اوس قبیلے کے سردار کھڑے ہو گئے، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، کہنے لگے اللہ کے رسول بالکل آپ کا حق بنتا ہے اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں، جس بندے نے بھی اس میں کوئی تھوڑا بہت بھی حصہ لیا ہے، ہمارے قبیلے کا جو بھی بندہ ہے ہمارے حوالے کرو، ہم اس کا سر اپنی تلوار سے قلم کر کے آپ کے پاؤں کے اندر رکھیں۔ خزرج والا کھڑے ہو گئے، مسلمان دونوں تھے۔ خزرج قبیلے کے سردار کا نام تھا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے، وہ کہنے لگے یہ بڑے نیک پارسا تھے، بڑے دین میں راسخ تھے، اس کے باوجود بھی خاندانی جو تعصب ہے وہ آ ہی جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اے اوس والو، تم نے جو بات کی ہے نا کہ ہمارے خاندان کا، اس لیے کہ وہ جو بندہ ہے عبداللہ بن ابی وہ ہمارے خاندان کا ہے، تم نے ہمیں تانا دیا، اگر تمہارے خاندان کا ہوتا نا تم یہ بات نہ کرتے۔ تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو، انہوں نے کہا نہیں تم جھوٹے ہو، ہم اگر ہمارے خاندان کا ہے، یعنی وہ اوس کے تھے، ہے تو ہم اس کو کرنے کے لیے تیار۔ تو نتیجے میں یہ دونوں خاندانوں کا ٹکراؤ شروع ہو گیا، ایک اور فتنہ شروع ہو گیا، ایک اور آزمائش بن گئی۔ پہلے بڑی آزمائش، دین میں آزمائش ہی آزمائش ہے، امتحان ہی، اور اس دین میں اس آزمائش کے موقع پر بصیرت، ڈرائی، حوصلہ، حلم، بردباری، دور کی نظر، یہ چیزیں ساری ضروری ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا کہ تم یہ خاندانی چپکلس کو چھوڑ کر اسلام، قرآن، شریعت، اخوت، بھائی چارہ، مسلمانی کے اس تصور کو ذہن میں لاؤ، کوئی اوس خزرج کا جھگڑا نہیں، مسلمان ہیں، ایک ہیں، جذبے بعد آپ نے درس دیا، آخر ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ تو اندازہ لگائیں یہ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے، جس نے کہا تھا کہ اللہ مجھے مہلت دے دو، مجھے اللہ نے کہا دفع ہو جا، تو نے میرے بندے کو بہکایا اور آگے سے تکبر کرتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ نے کہا فہمت منہا، ادھر سے دفع ہو جا، نکل جا ادھر سے میرے دربار سے۔ کہنے لگا چلا جاتا ہوں لیکن مجھے قیامت تک مہلت دے دو۔ اتنا لعین تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے توبہ کی توفیق ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ کہنے لگا نہیں، قیامت تک کے لیے مہلت دے دو۔ اللہ نے کہا جاؤ، تجھے قیامت تک کے لیے میں نے مہلت دے دی۔ کہنے لگا اگر مہلت دے دی نا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر اے اللہ تو دیکھ بندے تیرے اور ان پر حملہ میرا کتنا مضبوط ہوگا، آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے ان کو میں بہکانے کی کوشش کروں۔ ایسے ہی کیا نبی پاک نے، اپنے بیان اور نصیحت سے ان کو سمجھایا۔ جب سمجھ گئے صحابہ اکرام تو آپ نے معاملے کو ادھر ہی رفع دفع کیا اور ادھر سے فارغ ہو کر نا محبوب علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آ گئے۔ ماشاء اللہ، آپ نے کہا عائشہ، بیٹھ گئے عائشہ کے پاس۔ حضرت عائشہ کہتی ہے آج پہلے دن نبی پاک میرے پاس بیٹھے 1.25 مہینے کے بعد، جب سے یہ واقعہ شروع ہوا نبی پاک بیٹھے ہی نہیں، بس عائشہ کیا حال ہے، ٹھیک ہے، چلے گئے۔ جیسے بیٹھتے تھے بات کرتے تھے، وہ آپ کا رویہ چینج ہو گیا تھا۔ آج بیٹھ گئے، کہا عائشہ اگر غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لو، اگر نہیں تو آپ بتاؤ۔ عائشہ کہنے لگی کہ میں اگر کہوں کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی تو آپ تو ماننے کے لیے تیار نہیں، میں تو پہلے کہہ رہی ہوں میں نے ایسا ویسا نہیں کیا، اور اگر میں کہہ دوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے جبکہ ہوئی نہیں
معاشہ کہنے لگی حضرت ابوبکر صدیق سے آپ نبی پاک کو بات کرو، کہو آگے سے۔ کہنے لگے نہیں میں بات نہیں کر سکتا۔ کہنے لگے اماں جان ام ایمان آپ بات کرو۔ کہنے لگی میں بھی نبی پاک کے سامنے نہیں، وہ بیوی ہو کر تو خامد بیوی کا تو رشتہ ہی اور ہے، وہ تو کر سکتے۔ کہنے لگے نہیں میں نہیں بات کر سکتی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، نبی پاک خاموش ہو گئے۔ سردی کا موسم تھا، آپ کی پیشانی پر پسینہ آنا شروع ہو گیا، وحی آنی شروع ہو گئی۔ معاشہ کہنے لگی مجھے سمجھ آ گئی کہ نبی پاک پر وحی آ رہی ہے، اور میں یہ سمجھ نہیں سکتی تھی کہ میرے حق میں وحی آئے گی۔ میرے دل میں ایک خیال تھا کہ میری صداقت، میری صفائی، میری برات اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے بتائیں گے، لیکن نبی پاک کو خواب آئے گی، نبی پاک کو خواب آئے گی جس کی وجہ سے نبی پاک بتا دیں گے عائشہ سچی۔ ورنہ مجھے یہ یقین نہیں تھا کہ وہی آ کر میری شان میں قرآن اترے گا، اور جو قیامت تک عائشہ کی شان قرآن میں بیان ہوتی رہے گی، لوگ پڑھتے رہیں گے، قیامت تک عائشہ کی شان کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی سے جب فارغ ہوئے، آپ نے کہا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تیری صداقت اور تیری برات کا، تیری صفائی کا تذکرہ آسمان سے نازل کر دیا۔ تو 10 آیات ماں عائشہ کی شان، عظمت، صداقت اور صفائی میں اللہ تعالیٰ نے نازل کر کے ماں عائشہ کی عزت کو اور 4 چاند لگا دیا۔ اللہ نے کہا جیسے ابو بکر صدیق ہے، صدیق کی بیٹی بھی صدیقہ ہے۔ جیسے ابو بکر کائنات کے انبیاء کے بعد مردوں سے اعلیٰ ہے، ایسے ماں عائشہ عورتوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے اٹھ کر نبی پاک کا شکریہ ادا کرو۔ ماں ام ایمان کہنے لگی نبی پاک کا شکریہ ادا کرو۔ کہنے لگی نہیں۔ ماں عائشہ کہنے لگی نہیں، شکریہ ادا نہیں کرنا، میں اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس نے آج مجھے خوشی دی ہے۔ وہ نبی پاک خامد تھے، مان تھا، بیوی کہہ سکتی ہے، کہا اللہ کا شکریہ ادا کروں گی جس رب نے میری صفائی نازل کر کے نبی پاک کو بھی یہ اعتماد میں لیا ہے کہ آپ کی بیوی پاک ہے۔ اس سے پہلے ایک بات بیچ میں رہ گئی، وہ ہوئی جب پریشان ہوئی نا، تو وہ کہنے لگی ماں عائشہ کہنے لگی میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے دل میں کوئی بات نہیں آ رہی، میرے دل میں کوئی الفاظ نہیں آ رہے، عمر تھوڑی، جسم کمزور، پریشانی میں نڈال، آنکھوں سے آنسو ٹھپ نہیں رہے، تو میں پریشانی میں کچھ بات نہیں کر سکتی، مجھے قرآن بھی اتنا یاد نہیں آ رہا، ایک آیت یاد آ رہی ہے، ایک کلمہ یاد آ رہا ہے، ایک بات یاد آ رہی ہے جو یوسف کے باپ نے کہی تھی۔ کہنے لگی پریشانی میں یوسف کے والد کا نام بھی ذہن میں نہیں آیا، جناب یعقوب علیہ السلام، اور انہوں نے اس وقت ایک کلمے کہے تھے جب ان پر پریشانی آئی، تو جو انہوں نے کلمے کہے تھے نا وہ میں کہتی ہوں۔ اس کے بعد یہ سارا واقعہ پیش آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر تشریف فرما تھے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا پھر آگے ابھی ڈیٹیل ہے، یہ ابھی 1-2 دن اور لگ سکتے ہیں، میں نے کہا ذرا اچھی بات تفصیل سے سمجھ آ جائے۔ یہ ہے ماں عائشہ، مومنوں کی ماں، جس کا شان کوئی مولوی بیان نہیں کرتا، کوئی محدث بیان نہیں کرتا، کوئی خطیب بیان نہیں کرتا، یا نبی پاک نے نہیں کیا، جس کا شان عرش والے خدا نے سچی اور پکی آخری کلام قرآن پاک میں اللہ نے بیان کر، اور سورہ نور میں جس میں نور ہی نور ہے، اس میں ماں عائشہ کی شان نور سے بری ہوئی ہے۔ ماں عائشہ کا دوپٹہ روشن اور منور ہے، داغ سے، عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ماں کی شان سمجھنے کی